نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے علم و ہنر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا یہ درس عرفان القرآن انعقاد پذیر ہے۔ اس کے انعقاد پر علم و ہنر فاؤنڈیشن کے جمی قائدین و کارکنان، اس ادارہ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ معزز و محتشم طلباء اور طالبات، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے آغاز میں تاکید فرمائی ہے، لقد تحقیق، کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ کاملہ ہے۔ یعنی آپ اس آیہ کریمہ کے اگر الفاظ پہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے لکم ارشاد فرما کر جمع کا صیغہ لے کر پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے کہ ہر انسان، اس کا تعلق کسی بھی طبقہ سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی فرقہ سے ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اس کائنات ارضی میں آنے والا ہر انسان اگر وہ کسی ذات کو عملاً اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو ہر انسان کے لیے رول ماڈل کے طور پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، یہ دور آئیڈیلزم کا دور ہے۔ اس دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، بالخصوص یہ جوانی کی عمر، اس جوانی میں ہر جوان کسی نہ کسی ذات کو، کسی پرسنالٹی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور بالخصوص اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، چونکہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج کا ماحول پیش کر رہی ہے، تو اس دور میں ہر جوان جب اس سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے، نیٹ کو دیکھتا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، تو اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ اپنا آئیڈیل چنتا ہے۔ لیکن رب کائنات
جو اس انسان کو تخلیق فرمانے والا ہے، جو اس انسان کو رزق عطا فرمانے والا ہے، جو اس انسان کو اس کائنات ارضی میں بھیجنے والا ہے، وہ بنانے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، جب میں نے تجھے بنا کر اس کائنات ارضی میں بھیج دیا ہے تو اب تیرے لیے آئیڈیل بھی میں نے چن لیا ہے۔ اب تجھے الگ سے اپنا آئیڈیل چننے کی حاجت نہیں ہے۔ جب تیرا بنانے والا میں ہوں، تجھے خلق کرنے والا میں ہوں، تو تیرے لیے آئیڈیل کا انتخاب بھی میں نے کر دیا، اور وہ آئیڈیل جو تیرے لیے چنا ہے وہ اس کائنات کی سب سے اعلی ہستی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب سامعین، یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں ہر روز ہم نئی نئی چیزوں کی ایجادات کو دیکھتے ہیں۔ ہر آنے والے دن نئی پروڈکٹس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو تصور کریں کہ جو انسان جس شے کو بناتا ہے اس کے آئیڈیل فیچرز کا بھی احاطہ اور اہتمام وہی بنانے والا کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں موبائل جس نے بنایا، تو موبائل کے اندر جو فیچرز کیا ہونے چاہیے تھے اور اس موبائل کے سسٹم میں آئیڈیل فیچرز کون سے ہو سکتے ہیں، وہ بھی بنانے والے نے اس کے اندر رکھ دیے۔ اسی طرح دیگر تمام مشینریز کو دیکھیں، فیکٹریز کو دیکھیں، یعنی ہر شے کا بنانے والا اس شے کے اندر جو آئیڈیل چیز ہونی چاہیے تھی اس کا اہتمام وہ بنانے والا کرتا ہے، اس کا فیصلہ بھی وہ بنانے والا کرتا ہے۔ اب سوچے نا، اگر ایک عام انسان جس شے کو بناتا ہے اس شے کے فیچرز کا فیصلہ بھی وہ بنانے والا کرتا ہے، تو جب ہمیں اللہ نے بنایا ہے، خالق کائنات نے بنایا ہے، تو ہمارے فیچرز کا بھی فیصلہ رب کائنات نے فرما دیا ہے۔ ہمارے لیے کون سی شے بہتر ہے یہ بھی ڈیسیجن مالک کائنات نے سنا دیا ہے۔ کس ذات کی ہم نے پیروی کرنی ہے وہ ذات بھی مالک کائنات نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ کس کتاب پر ہم نے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو جب ہمیں منشور زندگی کے طور پر قرآن بھی مل گیا، اس کے عملی نمونہ کے طور پر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئی، تو اب تصور کر کے سوچیں کہ کیا اس کے بعد ہمیں کسی اور دنیا کے آرٹسٹ کے آئیڈیل بنانے کی حاجت ہے؟ نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے ذہن اس دور میں انتشار کا شکار ہے۔ جب ذہن منتشر ہو گئے اور ذہنوں پر دنیا کی گرد آ گئی، ہمارے تصورات اور ہمارے افکار کو بگاڑا گیا، تو اب ہم نے دائیں بائیں، کسی نے دنیا کا کوئی آرٹسٹ اپنا آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنایا، کسی نے کسی اور انسان کو آئیڈیل بنایا۔ تو سامعین محترم، پہلا نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کائنات میں اس انسان کے لیے رب کائنات نے آئیڈیل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اب یہاں پر چونکہ آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا تو ظاہری وصال ہوئے کم و بیش 1400 سال گزر گئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے گئے 1400 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس دنیا میں بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، بڑے بڑے نام لیوا انسان دنیا میں آئے ہیں۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہم اور کسی کو آئیڈیل نہ بنائیں،
صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آئیڈیل کیوں بنایا جائے؟ یا جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید درجنوں مقامات پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتا ہے، تو انسان سوال کرے گا کہ اتنے جو بڑے بڑے انسان دنیا سے گزر گئے، ہم سب کو چھوڑ کر محبت بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کریں، اور آقا علیہ السلام کی ذات کو، آقا کی سیرت کو ہی اسوہ کاملہ کے طور پہ کیوں مانا جائے؟ تو سامعین، بس اسی ایک نقطے کو سمجھا کے میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ راز اس دور میں جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مادیت کا دور، پھر جب ہم کئی نظریات والے لوگوں کو سنتے ہیں، ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر سیکولرزم بڑھتا چلا جا رہا ہے، مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ سوال کریں گے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو ہی آقا کیوں مانا جائے؟ تاجدار کائنات سے ہی محبت کیوں کی جائے؟ پیارے محبوب کو ہی اپنا محبوب کیوں کہا جائے؟ تاجدار کائنات کو ہی اسوہ حسنہ کے طور پہ کیوں تصور کیا جائے؟ تو سامعین جان لیں، انسان جب بھی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، آئیڈیل بنانے سے پہلے اس سے محبت ہوتی ہے تو آئیڈیل چنا جاتا ہے۔ تو محبت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے، اس محبت کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ محبتیں بلا سبب نہیں ہوتی۔ اگر ہم آئمہ اعراف کو دیکھیں اور عرفا کو پڑھیں، اگر ہم کتب تفاسیر کو پڑھیں، تو آئمہ تفسیر محبت کے 3 اسباب بیان کرتے ہیں کہ ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوگا تو محبت ہوگی۔ وہ پہلا سبب بیان کرتے ہیں کہ محبت کا پہلا سبب ہے حسن و جمال، یعنی جب انسان کسی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو اٹریکٹ ہوتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے۔ محبت کا دوسرا سبب ہے فضل و کمال، یعنی کسی کے مرتبہ کو دیکھنا، اس کے مقام کو دیکھنا، اس کی فضیلت کو دیکھنا، اور اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچے چلے جانا، محبت کا دوسرا سبب ہے۔ اور محبت کا تیسرا سبب ہے بذل و نوال۔ بذل و نوال کہتے ہیں سخاوت کو۔ تیسرا سبب یہ کہ اس انسان کی عطاؤں کو دیکھنا، اس کی سخاوت کو دیکھنا، اس کے دوسروں پر رحم کو دیکھنا، تو یہ محبت کا تیسرا سبب بنتا ہے۔ آئیے آپ اس معیار پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں۔ اگر کسی کو محبت ہوتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، تو اس کائنات کے اندر رب کائنات نے جتنا سوہنا اور جتنا حسین ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، ایسا حسین کائنات میں دوسرا بنا ہی کوئی نہیں۔ تاجدار کائنات اتنے حسین کہ آقا کے حسن کی قسمیں خود مولا کھاتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب کائنات چہرہ مصطفیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، مالک کائنات زلف مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے، رب کائنات سینہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے، پھر مالک کائنات رخ والضحیٰ کی قسم، آقا کے ہاتھوں کی قسم، آقا کے نینن کی قسم کھاتا ہے، پھر رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقہ کی قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو رب کائنات
جس محبوب کی قسمیں کھاتا ہے اس سونے محبوب کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو سامعین سمجھ آئی کہ محبت کا پہلا سبب کیا ہے؟ حسن و جمال۔ جمال کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اور محبت کا دوسرا سبب ہے فضل و کمال، یعنی کسی کا کمال دیکھنا، فضل دیکھنا، مرتبہ دیکھنا۔ تو محبوب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سب انبیاء کو نبوت نسبت مصطفیٰ سے ملی۔ سب انبیاء کو نبوت صدقہ محمد مصطفیٰ ملی۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، جب رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ آیا کریمہ نمبر 81۔ رب کائنات نے فرمایا جمیع ارواح انبیاء سے کہ ارواح انبیاء وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں آپ کو اس دنیا میں بھیج کر نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، رسالت دوں گا، مقام و مرتبہ دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تم سے بعد رسول مصدق آئے گا، تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا، تم سب کے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب آ جائے اے انبیاء وعدہ کر کے جاؤ جب آمد مصطفیٰ ہو تم اپنا کلمہ بھی چھوڑو گے، اپنی شریعت بھی چھوڑو گے، اس وقت کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھو گے، عمل بھی شریعت مصطفیٰ پہ کرو گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ دلالت کر رہی ہیں کہ جمیع انبیاء کرام کو نبوت بھی صدقہ محمد مصطفیٰ ملی ہے۔ تو یہ میرے آقا کا فضل و کمال۔ اور پھر فضل و کمال کا عالم یہ دوسرا جو راز عرض کرتا ہوں، سامعین تصور کریں اور سوچیں، ہم سارے کے سارے نمازیں پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے پڑھتے ہیں نا بھائی۔ اب کئی پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، چلیں پڑھ لیا کریں۔ لیکن سوچیں، ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ اونچا بولیں راضی ہو جائے۔ اس دنیا کے تمام صالحین عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر اولیاء کو دیکھیں، اتقیاء کو دیکھیں، غوثوں کو دیکھیں، اقطاب کو دیکھیں، یہاں تک کہ سارے کے سارے انبیاء کو دیکھیں، ہر نبی رب کی بارگاہ میں جھکتا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام صدیوں روتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جمیع انبیاء کرام وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہے، لیکن محبوب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب پوری کائنات میں ہر مخلوق میری رضا چاہتی ہے، ہر انسان میری رضا چاہتا ہے، ہر نبی میری رضا چاہتا ہے، اور اے سونے مصطفیٰ تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو سامعین اب قیامت کا دن کا تصور ذہن میں لائیں۔ قیامت کے دن بھی مالک کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہے گا۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، جامع ترمذی کو دیکھیں، احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں، رب کائنات سونے محبوب کی رضا چاہے گا۔ تو محبت کا دوسرا سبب ہے فضل و کمال۔ تو فضل و کمال کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے کمال والی ذات ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ والی ذات ذات محمد مصطفیٰ ہے، جن کی فضیلت کو بیان کرتے اور جن کے ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے مالک کائنات فرماتا ہے وَرَفَعَنَا
لاکا ذکرک، رب کہتا ہے سونیا تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو دیکھیں جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کی ذات کی فضیلت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سامعین، محبت کا تیسرا سبب ہے بذل و نوال۔ بذل و نوال کہتے ہیں سخاوت کو، کہ کسی کی سخاوت دیکھ کر بندہ اس کا محب ہو جائے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے سخی آئے ہوں گے، حاتم طائی کا نام آپ جانتے ہیں، پھر بڑے بڑے سخیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ہر سخی کے دروازے سے لے کر بھیک مانگنے والے کو ابھی اور مانگنے کی حاجت رہتی تھی۔ بڑے بڑے سخی سے مانگ کر مانگنے والے کو کسی اور دروازے پر جانے کی حاجت رہتی تھی، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ در مصطفیٰ پر جب کوئی مانگنے والا آ جاتا اور میرے مصطفیٰ عطا فرماتے، اب اس مانگنے والے کو کسی اور در سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ جب آقا میرے عطا فرما دیتے اس کے بعد وہ مانگنے والا نہ رہتا بلکہ وہ آگے عطا کرنے والا بن جاتا۔ اور میرے آقا کی عطاؤں کا عالم یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کے دروازے پر صرف سائر انسان نہیں تھے، در مصطفیٰ پر منگتے جنات بھی تھے، در مصطفیٰ پر منگتے فرشتے بھی تھے، در مصطفیٰ کے بھکاری جمی مخلوقات تھیں، جن و انس در مصطفیٰ کے بھکاری۔ جمی مخلوقات میں نباتات کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، پھر چڑیوں کو لیں، پھر اونٹوں کو لیں، بکریوں کو لیں، بھیڑوں کو لیں، یعنی جتنی مخلوقات رب کائنات نے زمین پہ بنائی ہیں، یا جتنی مخلوقات کا وہ رب ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرما کے اس مالک نے اعلان فرما دیا ہے کہ جس شے کا میں رب ہوں اس شے پہ سخاوت کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو اب سوچیں، ہم نے اس نقطہ کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیغام کیوں دیتے ہیں، تو سامعین ہم نے سوچا تھا کہ محبت کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں سارے اسباب کو دیکھیں تو سب سے اوپر ذات پیارے محبوب علیہ السلام کی نظر آئے گی۔ اب اختتام کرتے ہوئے، چونکہ پہلا نقطہ ہے حسن و جمال، تو حسن و جمال پر میں 2 یا 3 احادیث عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا۔ سامعین، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، کہتے رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر سے نکلا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ جانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رات کے اوقات میں اپنے گھر سے نکلا تو 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آقا کے گھر پہنچا تو محبوب علیہ السلام نے سرخ دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا۔ میرے آقا باہر صحن میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کے دائیں بائیں صحابہ میرے آقا کے گرد ہجوم لگا کے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام درمیان میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہی میں آقا علیہ السلام کے در دولت پہ پہنچا، میری نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو اچانک آقا علیہ السلام کا چمکتا دمکتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن نے سوچا کہ ایک طرف آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن نے سوچا کہ میں کمپیریٹیولی اسٹڈی کر کے دیکھوں، میں موازنہ کروں
کہ 14ویں کے چاند کی چمک زیادہ ہے یا چہرہ مصطفیٰ کی چمک زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کبھی سر اٹھا کر آسماں کا چاند دیکھتا، کبھی ادھر سیدہ آمینہ کا چاند دیکھتا، پھر کبھی آسماں کا چاند دیکھتا، کبھی یہ کائنات کا تاجدار کائنات کا چہرہ اقدس دیکھتا۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میرا ذہن، میرا دل اور میری روح یہ فیصلہ کرتی ہے فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چہرہ مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بھی کہیں درجے زیادہ چمک رہا تھا اور دمک رہا تھا۔ تو سامعین یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا کرتا سلائی فرما رہی تھی، سوئی میرے ہاتھوں میں تھی، رات کا وقت تھا کہ اچانک دیا بجھ گیا، دھیان اس طرف گیا تو ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب ہاتھ زمین پہ مارا کہ سوئی مل جائے، وہ کہتی ہیں بس میں اسی عمل میں تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام حجرے میں تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام داخل ہوئے تو چہرہ مصطفیٰ کی چمک سے، اس کے نور سے، اس کی روشنی سے مجھے سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر سامعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن میرے آقا علیہ السلام حجرہ اقدس میں موجود ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کمرے میں موجود ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور تلاوت کر رہی ہیں سورہ یوسف کی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیہ کریمہ پہ پہنچی کہ جب زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ان کی چھریاں چل گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں اور خون بہہ گیا، اور ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر خاموش ہو گئی۔ اب محبوب علیہ السلام ان کی خاموشی کا راز جان گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ پڑھتے پڑھتے خاموش کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ سونے محبوب آپ تو کائنات کے سب سے بڑے ہنسی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو یہ واقعہ ہوا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتیں مبہوت ہو گئیں، ان کے ذہن، ان کے تخیلات حسن یوسف کی طرف چلے گئے، ان کی چھریاں بھی چل گئیں، پھل بھی گرے، انگلیاں بھی کٹی، خون بھی بہہ گیا، اور احساس بھی نہیں ہوا۔ عرض کرتی ہے سونے آقا آپ کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، سبب کیا ہے؟ یہ جملے سن کے میرے آقا مسکرا پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سن کر آقا بولیں مسکرا پڑے۔ میرے آقا جب مسکرائے تو میرے آقا کے سامنے کے دندان مبارک سے ایک نور کی شعاع نکلی، اس نور نے پورے کمرے کو منور کر دیا، پھر وہ نور اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس نور میں حسن مصطفیٰ کا پرتو دیکھا، اس نور میں حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھی۔ جھلک حسن مصطفیٰ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ بول کے کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ان مصر کی عورتوں نے تو حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹیں، اگر وہ حسن مصطفیٰ کا ایک جلوہ بھی تک لیتی تو انگلیاں نہ کٹتی، ان کے کلیجے نکل کر باہر آ جاتے۔
پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے رب نے اپنی غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھے، وہ حسن مولا کسی اور کو دکھاتا ہی نہیں ہے۔ پھر سامعین، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خواب کا واقعہ بیان ہوتا ہے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہ سوچ تھی پڑھ پڑھ کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ایسا واقعہ کبھی نہیں ملا کہ کسی نے دیکھا ہو، کوئی بے ہوش ہوا ہو، کوئی اس انداز سے مبہوت ہوا ہو، تو سبب کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں انہی مستیوں میں مست رہتا، انہی سوچوں میں رہتا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا، تاجدار کائنات کی زیارت خواب میں ہوئی۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں صرف یہی ایک سوال تھا، میں نے آقا سے عرض کر دیا، سونے آقا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی، آپ کو دیکھ کر ایسا واقعہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کو جواب دیتے ہیں کہ عبد الرحیم، رب کائنات نے اپنی غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو اپنی محبت کے پردوں میں رکھا ہے، اگر میرے حسن و جمال سے ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو اس کائنات میں کسی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بشریت کے لباس میں بھیجا، بشریت کے پردوں میں بھیجا، اور یہ پردے اس لیے عطا فرما کے بھیجا کہ انسانوں میں بھیجنا ہے۔ اگر انسان دیکھ نہ سکیں تو سیرت کیسے دیں گے؟ تو پھر کردار کیسے ملے گا؟ پھر احوال کیسے ملیں گے؟ صفات کیسے ملے گی؟ تو سامعین محترم، احوال لینے کے لیے، کردار لینے کے لیے، سیرت لینے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے نقش قدم پہ چلنا ہو اس کو پہلے دیکھا جائے، اس کو پہلے دیکھا جائے۔ تو اگر دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہو تو پھر نقش قدم پہ نہیں چلا جا سکتا۔ تو اس لیے رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو غیرت محبت کے پردوں میں رکھا۔ اسی کی طرف اشارہ حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور اس دور میں سب سے بڑا حملہ طاغوت کی طرف سے، کفر کی طرف سے ہمارے جوانوں پر ہے۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کی کتب کو، بڑے بڑے دانشور یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو تباہ کر دو، قومیں خود تباہ ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی قوم کے جوان سنور جائیں تو قوموں کے مستقبل سنور جاتے۔ اپنے ایام کو، جوانی کے دنوں کو اور اپنی ذات کو ہلکا نہ جانیں، احساس کمتری کا شکار ہو کر نہ رہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے راستے متعین کریں۔ یہ وقت ہے اپنے راستے متعین کرنے کا۔ اگر آج راستے متعین نہ کر سکے، اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کر سکے، تو کل جب یہ وقت گزر جائے گا تو آپ گلیوں میں روتے نظر آئیں گے، آپ کو اہمیت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے گئے اور جوانوں کو پکارتے گئے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ حضرت اقبال اپنی قوم کے جوانوں سے خطاب کرتے گئے
پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیں۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو انقلاب لانے والا جو پہلا دستہ تھا وہ جوان تھے۔ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، تاریخ پاکستان کا ہراور دستہ جوان تھے۔ کسی بھی ملک کی فوج اور کسی بھی ملک کی قوت کا مطالعہ کریں تو فوج میں، کسی بھی ریاست کی قوت میں سب سے آگے نظر آنے والا طبقہ جوانوں کا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی گھر کو دیکھیں، کسی بھی گھر کی آنے والی نسلوں کی آبیاری کرنے کے لیے اگر جوان فیصلہ کر لیں تو بچے بھی ان جوانوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ بھی پازیٹیو راستوں پہ چلتے ہیں۔ اور اگر جوان اپنے والدین کی بات نہ مانے، جوان اپنی طاقت میں مست ہو، ماں بلاتی رہے بیٹا بات نہ سنے، باپ آوازیں دیتا رہے بیٹا بات نہ سنے، تو سامعین آج ہم اپنے والدین کے نہیں سنیں گے، کل چھوٹے ہماری نہیں سنیں گے، پھر ہم بندے بندے کے پاس بیٹھ کر شکوے کریں گے لیکن پھر ہمارا سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج کے اس درس عرفان القرآن میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے اس نبی کی محبت کو سینے میں بسائیں، پھر آقا علیہ السلام کی سیرت پہ، اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کو سنواریں، خاندان کو سنواریں اور پورے کے پورے معاشرے کو سنوارتے چلے جائیں۔ بار دیگر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات علم و ہنر فاؤنڈیشن جس کے تحت یہ خاص پروگرامز چل رہے ہیں، رب کائنات اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سب کو، سب کے گھر والوں کو، والدین کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کجی ہے، غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے اے رب کائنات معاف کر دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور میرے قائد، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔